بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 33ویں قسط کی جانب۔ رجنی نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ خان نے اس کا بدلہ چکایا ہے۔ وہ خود اس کی بہت ممنون تھی کہ خان نے جیتے جی اس کے سر سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود رجنی کے ساتھ اس کے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں رجنی بغیر کچھ کہے سنے شروع ہو گئی تھی۔ انٹیلیجنس کی تربیت کے باوجود اس کی عورتوں والی فطرت ابھی تک قائم تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے پاس موجود اطلاعات جتنی جلدی ممکن ہو خان کو منتقل کر دے۔ خان اس کی باتیں اپنے ذہن میں نقش کر کے انہیں اپنے ملک کو منتقل کر دیا کرتا تھا، لیکن بظاہر وہ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہ لے رہا ہو۔ آج رجنی نے جو اسے اطلاع دی تھی وہ واقعی چونکا دینے والی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ آج ایک کرنل بڑی اہم اطلاعات لے کر یہاں پہنچا ہے۔ یہ کرنل پاکستانی افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں انٹیلیجنس سے ڈیل کرتا رہا ہے۔ سچ؟ خان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سچ اس نے ایکٹنگ کرتے ہوئے نہیں ادا کیا تھا۔ ہاں بھیا، ہم نے اسے یہاں ایک بنگلے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس نے خان کو بنگلے کے ایڈریس سے بھی مطلع کر دیا۔ اب دیکھنا یہاں موجود پاکستانی ایجنٹ کیسے گرفتار ہوتے ہیں۔ بھیا، ان لوگوں نے تو ہمیں چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ تم نے آج اخبار دیکھا ہے نا؟ ہاں بھائی، مجھے تو ان خرافات میں کوئی دلچسپی نہیں، بس تمہاری وجہ سے ایسی خبریں پڑھ لیتا ہوں کہ ہماری بہن کبھی کوئی کارنامہ سر انجام دے دے اور اس کی تصویر بھی اخبار میں اسی طرح چھپے، ورنہ جہنم میں جائے یہ سب کچھ، مجھے اس سے کیا۔ ہاں، آج ایک خبر تو ایسی تھی ایسی، لیکن یہ سالے اخبار والے یوں ہی بے پر کی اڑا دیتے ہیں۔ نہیں بھیا، رجنی نے اسے ٹوکا، یہ بالکل سچ ہے اور وہ دونوں باتیں ہی سچ ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ خان نے اسے یوں ہی کریدا۔ آج اخبار کی یہ خبر دفتر میں بحث کا موضوع بنی رہی اور بڑی گرما گرمی بھی ہوئی۔ ایک بڑے آفیسر نے تیش کھا کر بتایا کہ وہ خود اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے، تب ہمیں یقین آیا۔ اچھا بھائی، اگر تم نے بھی ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں چلا، خان نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، سوری بھیا، دیکھو نا، ایک تم ہی تو ہو جس سے دل کی باتیں کر لیتی ہوں، اور تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ ہاں بھائی، یہ تو ہے، لیکن اب تمہارے لیے کوئی ایسا ڈھونڈنا ہی پڑے گا، ورنہ اس رفتار سے موٹی ہوتی رہی تو۔ خان نے بات نامکمل ہی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے بابا، ایسی بات نہیں کریں گے، رجنی نے اس کے منہ کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ کبھی کبھی تو خان کو رجنی سے مل کر بڑی شدت سے اپنی بہن کی یاد ستانے لگتی تھی۔ وہ سوچتا یہ رشتہ بھی کتنا نازک اور حساس ہے، چاہے زبردستی ہی قائم کیا جائے لیکن اپنا تقدس منوا کر رہتا ہے۔ موسی اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی بلائیں لینے کے لیے بے اختیار آگے بڑھی۔ اس نے خان کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے چائے بنا دی تھی۔ دونوں کچھ دیر وہیں رہے، پھر رجنی اس کے ساتھ ہی ان کے گھر آ گئی۔ کوئی ڈملہ صاحب اب تک 3 مرتبہ فون کر چکے ہیں، مسز سہائے نے گھر میں داخل ہوتے ہی خان کو چیتاونی دی۔ ڈملہ کے نام پر وہ چونکا۔ انہوں نے یہ نمبر لکھایا ہے بھیا کہ جب آپ آئیں تو فوراً یہاں فون کر لیں۔ کشور نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ ارے یار، یہ ڈملہ صاحب کب میری جان چھوڑے گا؟ ایک تو اس ملک میں کسی سے ہنس کر بات کر لو وہی گلے لگ جاتا ہے۔ شریمان سے ایک مرتبہ ٹرین میں دوستی ہو گئی تھی۔ میں تو اسی لیے کسی سے بے تکلف ہی نہیں ہوتا، کشور نے فوراً سے کہہ دیا۔ ہاں، یہ تو تم لوگوں پر احسان ہی کرتے ہو، آشا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر وہ دونوں آپس میں الجھنے لگے اور خان فون کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پہلی ہی کوشش پر نمبر مل گیا۔ فون کسی مسٹر ڈملہ نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اپنی پہچان مکمل کروانے کے بعد اس نے خان تک تازہ مشن پہنچا دیا۔ کرنل X3 جنرل ہیڈ کوارٹر سے فرار ہوا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق رو نے اسے کہیں دہلی کے رہائشی علاقے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ شخص گو کہ اپنے ساتھ کاغذات نہیں لے جا سکا، لیکن ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اسے تلاش کر کے ٹھکانے لگا دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ خان کی رہنمائی کے لیے اسے دہلی کے 2-3 کیمسٹس کے نام بھی بتا دیے گئے تھے جن سے وہ کلوروفارم یا زہر وغیرہ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اسے اس بات کی ہدایت کی گئی تھی کہ موت کو زیادہ سے زیادہ قدرتی بنانے کی کوشش کرے۔ اوکے سر، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔
رجنی نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ترپ کا پتا دکھایا تھا وہی چال چلنے کا وقت آ گیا تھا۔ خان سمجھتا تھا کہ X3 عہدہ رکھنے والا کرنل کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ شخص دشمن کو پاکستان انٹیلیجنس کے کام کرنے کے بنیادی طریقہ کار سے آگاہ کر سکتا تھا، اپنے لانچنگ پیڈز دشمن کو بتا سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ دشمن کو پاکستان انٹیلیجنس کے آبجیکٹ سے آگاہی بہم پہنچا سکتا تھا۔ اسے فوراً ختم ہو جانا چاہیے، خان نے سوچا اور اندر چلا آیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا موڈ نارمل ہو گیا تھا۔ سب لوگوں نے چائے اکٹھے ہی پی اور پھر فلم کی تیاریاں کرنے لگے۔ 9:30 بجے فلم ختم ہونے پر وہ سب کے ساتھ گھر واپس آیا۔ روانگی سے پہلے ہی اس نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اسے آج رات ڈملہ صاحب سے ہوٹل میں ضرور ملنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے ملنے یہاں آئے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھیا ابھی مل آئیے نا، کشور نے رائے دی۔ واہ جی واہ، اب ایسا بھی نہیں کہ اس گدھے کے لیے اپنی فلم کا ستیہ ناش کر لوں۔ ٹھیک ہے بھیا، ایک دم شاندار، آشا نے نعرہ بلند کیا تھا۔ کھانا اس نے سب کے ساتھ اکٹھے کھایا، پھر اجازت لے کر ڈملہ سے ملنے چلا گیا۔ کسی نے اس سے ہوٹل کا ایڈریس پوچھنے کی زحمت کی تھی، نہ ہی اس نے کچھ بتایا تھا۔ موٹر سائیکل لے کر وہ سب سے پہلے رات کے پہلے پہر پرانی دہلی کے ایک محلے میں پہنچا۔ ٹیلی فون پر اسے یہاں کے ایک بدماش سے ملاقات کا طریقہ سمجھا دیا گیا تھا۔ ایک خاص آدمی کا نام جو اسے بتایا گیا تھا، کہنے پر بدماش کے چمچے اسے اپنے باس کے پاس لے گئے تھے۔ خان نے بغیر کچھ کہے سنے ان کے سامنے نوٹوں کی گڈی پھینک دی تھی۔ 32 بور کا ریوالور اور گولیاں، اس نے کہا اور خاموش ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بدماش نے پیسے گننے کے بعد مطمئن ہو کر کہا، اور پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خان اکیلا وہیں 15-20 منٹ تک بیٹھا رہا۔ 15-20 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ شاید اس نے سٹاک کہیں دور رکھا ہوا تھا۔ ریوالور اور ایک چمڑے کی تھیلی میں موجود گولیاں اس نے خان کے سامنے پھینک دیں۔ خان نے جہاں دیدہ نظروں سے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ ریوالور اسی کے ملک کے علاقہ غیر کا بنایا ہوا تھا اور اسمگل ہو کر یہاں آیا تھا۔ میں اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، اس نے بدماش کی آنکھوں میں جھانکا۔ کر لو۔ یہاں؟ ہاں، پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب ملا۔ خان نے ریوالور لوڈ کیا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر 3 فائر یکے بدیگرے کر دیے۔ مطمئن ہو کر اس نے پستول دوبارہ لوڈ کرنے کے بعد اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ گولیوں والی تھیلی اس نے پھینک دی تھی۔ گولیاں اپنی جیکٹ کی جیبوں میں منتقل کر لیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل آیا۔ موٹر سائیکل اس نے احتیاطاً یہاں سے 1.5-2 فرلانگ دور کھڑی کی تھی۔ باہر گلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ فائرنگ کی آواز پر کوئی اس طرح متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ شخص پولیس کے تعاون سے اپنا دھندا چلا رہا تھا۔ اس بات کا اس نے بطور خاص خیال رکھا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ موٹر سائیکل تک وہ محفوظ پہنچ گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل دہلی کی ایک ماڈرن آبادی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس ماڈرن کالونی پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں بنگلوں کے برآمدوں میں لگے بلب جل رہے تھے۔ موٹر سائیکل اس نے کالونی کے باہر بنے ایک سینما کے سٹینڈ پر کھڑی کی تھی۔ فلم کا ابھی ہاف ٹائم ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ انگریزی فلم ہاف ٹائم کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ سینما گھر کی کھڑکی سے اس نے درمیانے درجے کا ایک ٹکٹ بھی خرید لیا تھا، لیکن سینما میں داخل ہونے کی بجائے باہر نکل آیا تھا۔ رجنی کا بتایا ہوا ایڈریس اس نے اندازے ہی سے قریباً آدھے گھنٹے کوشش کے بعد تلاش کیا تھا۔ بنگلے کے دروازے پر لگی نیم پلیٹ روشن تھی اور اس کے باہر کسی پولیس کے آفیسر کے نام کی تختی سجی تھی۔ خان نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ را کا کوئی سیف ہاؤس ہے اور اپنے اصول کے مطابق ان لوگوں نے یہاں کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑی تھی کہ کسی کو اس جگہ پر شک گزرے۔ اب اسے اس بات کا اندازہ کرنا تھا کہ اندر کتنے لوگ موجود ہیں۔ بنگلے کے برآمدے والا بلب روشن تھا، لیکن خان جانتا تھا کہ ایسے بنگلوں کے برآمدوں کے بلب عام حالات میں روشن ہی رکھے جاتے ہیں۔ چند منٹ تک بنگلے کے سامنے والے چھوٹے سے باغیچے میں چھپا وہ صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر مسٹر ڈملہ کا یہ فکرہ گونج رہا تھا، جتنی جلدی ممکن ہو اس کا صفایا کر دیا جائے۔ اس شخص کا صبح تک زندہ رہنا بھی اسے منظور نہیں تھا۔ گو کہ یہ بات اس کی ٹریننگ کے اصولوں کے خلاف تھی، لیکن اس نے بجائے یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 12 بجنے کو آ رہے تھے اور آدھ گھنٹے بعد فلم کا شو ختم ہو جاتا۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر بنگلے کی پشت پر پہنچ گیا۔
بنگلے کی پچھلی دیوار کے پاس رک کر اس نے پستول کو جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا، اپنے چہرے کو ایک بڑے رومال کی مدد سے اچھی طرح ڈھانپا اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ پانی کے پائپ کے ذریعے اس نے بنگلے کی چھت پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ پائپ پر دونوں ہاتھ جما کر اس نے ایک نظر اوپر دوڑائی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بنگلہ جدید طرز کا تھا اور ایک منزلہ ہی تھا۔ بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی وہ چھت پر موجود تھا۔ چھت پر بیٹھ کر اس نے پہلے تو اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کیا، پھر جیب میں موجود پستول کو تھپ تھپا کر ان سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا جو نیچے اتر رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سیڑھیوں پر سانپ کی طرح رینگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کا خاتمہ نیچے برآمدے میں ہوا۔ اس کے سامنے 3 کمرے تھے جن میں سے صرف ایک میں معمولی سی روشنی تھی۔ برآمدے کے بالکل سامنے مین گیٹ کے ساتھ ملحق ایک چھوٹا سا کمرہ یہاں کسی محافظ کی موجودگی کی چغلی کھا رہا تھا۔ اس نے پہلے اس سے نمٹنا مناسب سمجھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ باغ کی روش کے ساتھ ساتھ چلتا وہ اس پوسٹ تک پہنچ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن کسی کی موجودگی کا احساس اسے بہرحال تھا۔ شاید اندر موجود شخص نے سردی کی شدت کی وجہ سے دروازہ بند کر رکھا تھا، حالانکہ اسے اصولاً گیٹ پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور خود ریوالور تھام کر دروازے کے ایک طرف دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دستک دینے پر اندر موجود شخص اس کے اندازے کے عین مطابق بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر ہی نکلا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا پاؤں باہر نکالا، خان کا ہاتھ چلا اور ریوالور کا زوردار دستہ اس کے سر پر لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو، خان نے بڑی پھرتی سے اسے اپنے مضبوط بازو پر تھام لیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے بے ہوش شکار کو چارپائی پر پھینکا اور چارپائی ہی کی رسی سے اس کی مشقیں کس دیں۔ اپنی جیب میں رکھے ٹیپ رول کی مدد سے خان نے اس کا منہ اس طرح بند کر دیا تھا کہ اس کے لیے چلانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اس طرف سے نمٹ کر اس نے دروازہ اسی طرح بند کر دیا اور برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہ برآمدے کے اس کمرے تک پہنچ چکا تھا جس میں یہ روشنی ہو رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کوئی اور محافظ موجود نہیں ہے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ سرکتا ہوا وہ کمرے کے دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دروازہ کھلا ہے یا بند۔ اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا تو ہینڈل پورا گھوم گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ شاید اندر موجود غدار کرنل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ اب بالکل محفوظ ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھامتے ہوئے اس نے ہینڈل گھما کر دروازے کو جھٹکے سے کھولا۔ سامنے ایک آرام دہ کرسی کے نزدیک رکھی میز پر ایک ٹھگنے سے قد کا دوہرے وجود کا آدمی کاغذ اور قلم رکھے کچھ سوچ رہا تھا۔ خان کو اچانک دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ ہینڈز اپ! عابد خان نے سسکاری لی اور کرنل نہ صرف خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی کسی میکینکی عمل کے تحت اٹھتے چلے گئے۔ خان نے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ کاغذات اٹھا لیے اور ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دوبارہ وہاں پھینک دیے۔ کرنل اپنی یادداشت کے سہارے پاکستان انٹیلیجنس سے متعلق معلومات ان کاغذات پر اپنے نئے مالکوں کے لیے منتقل کر رہا تھا اور ایک فائل الگ سے اس کے سامنے دھری تھی۔ غدار، بے غیرت، لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پر! تم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان ہندوؤں کے ہاتھ فروخت کر رہے تھے۔ میں مجبور ہوں، وہ گھگی آیا۔ میں ان لوگوں کے جال میں پھنس چکا ہوں۔ اب تک انہیں کیا کچھ بتا چکے ہو؟ خان دھاڑا۔ کچھ بھی نہیں، یہی کچھ لکھ کر دینا تھا۔ تم یہی سمجھتے ہو کہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں، اور تم جیسے غداروں کا تعاون بھی دشمن کو حاصل ہے، اسی لیے ہم ختم ہو جائیں گے؟ خان کے لیے اپنی نفرت اور غصے پر قابو پانا ناممکن ہو رہا تھا۔ کرنل جواب میں خاموش رہا۔ خوف سے اس کی گھگی بند گئی تھی۔ موت کے سائے ابھی سے اس کی آنکھوں میں لہرانے لگے تھے۔ ضمیر فروش انسان، تو یہ کیوں بھول گیا تھا کہ خدا اپنے باغیوں پر یہ زمین تنگ کر دیتا ہے؟ میں پاکستان انٹیلیجنس کی طرف سے تیرے لیے خدا کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ کتنا بد نصیب ہے تو! ساری زندگی تو نے پاکستان کی خدمت کی، اور جب مرنے کا وقت آیا تو تیرا شمار کافروں کے ساتھیوں میں ہونے والا ہے۔ کاش تیری حالت دیکھنے کے لیے تیرا کوئی نیا مالک یہاں موجود ہوتا۔ کیا مطلب؟ دیکھو، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ موت کے ذکر نے ہی اسے بوکھلا دیا تھا۔ بے وقوف انسان، کسی کو مارنا یا زندہ رکھنا خدا کے اختیار میں ہے۔ میں اگر دشمن کے گڑھ میں داخل ہو کر تم تک پہنچ سکتا ہوں تو تمہیں سزا کیوں نہیں دے سکتا؟
خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو، اس نے کرنل کو حکم دیا۔ مجھے معاف کر دو خدا، خبردار اگر ناپاک زبان سے خدا کا نام نکالا۔ خان نے تڑپ کر کہا، تم خدا کے دھتکارے ہوئے انسان ہو، تم نے کفران نعمت کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیا ہے، ان کو جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تمہیں پال رہے تھے۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا اور دشمن کی چال میں آ کر انہی کو ختم کرنے پر تل گئے۔ مجھے احساس ہے۔ شٹ اپ، منہ دیوار کی طرف کرو۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا قہر چھپا تھا کہ کرنل گھبرا کر دوسری جانب گھوم گیا۔ خان پھرتی سے ایک قدم آگے بڑھا اور اس کا بایاں ہاتھ ایک خاص پوزیشن بناتا ہوا کرنل کی گردن پر ایک مخصوص جگہ ٹکرایا۔ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر دوہرے بدن کا غدار بنگالی چپ چاپ زمیں بوس ہو گیا۔ امکانات میں شامل وہ بات کہ اس کی موت زیادہ سے زیادہ نیچرل نظر آئے، جانے اس کے لاشعور کے کس گوشے میں دفن ہو چکی تھی۔ 1400 سال کے شہداء باری باری اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس کا ذہن اپنے ٹریننگ کلاس روم میں پہنچ چکا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔